جس کو بھی ماں سے محبت ہوگی محبت ہوگی اس کے لیے ہی جنت ہوگی قسمت والا ہوتا ہے قسمت والا ہوتا ہے جس کی ماں ہے ساتھ میں قسمت والا ہوتا ہے جس کی ماں ہے ساتھ میں قسمت والا ہوتا ہے جس کی ماں ہے ساتھ میں جاتا ہے پردیس میں لے کے 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 جو بھی دعائے ساتھ میں پردیس میں لے کے جاتا ہے پردیس میں لے کے جو بھی دعائے ساتھ میں اس کی کمائی میں برکت ہوگی برکت ہوگی برکت ہوگی اور ماں سے بڑی کیا دولت ہوگی ماں سے بڑی کیا دولت ہوگی جس کو بھی ماں سے محبت ہوگی محبت ہوگی اس کے لیے ہی جنت ہوگی درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراب محترم ناز شریف کے قبل میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ عورتوں میں جو تجھے پسند آئے جو تجھے اچھی معلوم ہو جو تجھے بھا جائے اس سے تم شادی کرو ایک ایک دو دو تین تین چار چار لیکن حضرات محترم آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ایک وقت میں تم دو شادیاں کر لو گے تین شادیاں کر لو گے چار شادیاں کر لو گے تو تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے اور جب تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے دو شادی کرنا تین شادی کرنا چار شادی کرنا بلکہ تم ایک ہی پر اتفاق کیا کرو ایک ہی شادی کیا کرو حضرات محترم لیکن انسان جو آج کل کے دور میں کوئی دو شادیاں کر لیتا ہے آپ سمجھ لو کہ جو اگر ان دونوں کے درمیان میں اگر ذرہ برابر بھی عدل و انصاف میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے اس سوال کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں اسے جواب دینا ہوگا اس لیے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ آگے روک لگا دیتا ہے کہ تم اگر شادی کرو گے تو عدل و انصاف نہ کر سکو تو تم ایک ہی شادی کرو اور حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے اور جس نے بھی نکاح سے اعراض کیا جس نے بھی نکاح سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے تو حضرات محترم جب لڑکا لڑکی اس حد تک پہنچ جائے جب سن بلوغیت تک پہنچ جائے جب شادی کے لائق ہو جائے تو ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ جلد سے جلد اپنے اولاد کی شادی کرا دے اس لیے کہ اگر آپ کے بال بچے جوان ہیں اگر آپ کے بال بچے جوان ہو گئے ہیں اور آپ اسے شادی نہیں کرواتے ہیں اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا
جاتا ہے، کوئی سرزد ہو جاتا ہے گناہ، تو وہ اوبال اس کے ماں باپ کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اسی لیے تو اسلام میں اور شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائے تو جلد سے جلد اچھا رشتہ دیکھ کر کے اسے شادی کر دیا کرو، جلد سے جلد شادی کر دیا کرو۔ اس لیے کہ جب شادی کر لے گا انسان، حضرات محترم جب انسان شادی کر لیتا ہے، اور شادی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اگر اس کا قدم اگر گمراہیوں کی طرف جا رہا ہو تو وہ شادی کرنے کی وجہ سے اس کا قدم رک جاتا ہے۔ اگر شادی ایک ایسی چیز ہے جب انسان شادی کر لیتا ہے تو حضرات محترم گھر میں جو کملائے ہوئے چیز ہے وہ رنگ و رما میں آ جاتا ہے، وہ کھلنے لگتا ہے، وہ پھول مسکرانے لگتا ہے۔ اس لیے لیکن آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے محلے میں، آج ہمارے سماج میں جو رسم و رواج جو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے گھر میں جو رسم کیا کرتے ہیں، وہ سب رسم آپ کہاں سے لائی ہے؟ یہ سب کوئی رسم نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب رسمیں، یہ سب چیزیں کہاں سے لائی ہو، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہمارے پروج یہی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھ لو مسلمانوں، جو چیز کتاب سے ثابت نہیں ہے، جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر آپ اس چیز کو اگر اپنے گھر میں ایجاد کرتے ہیں تو وہ چیز جائز نہیں ہے۔ آج معاشرے کا محلے کا معاملہ دیکھ لیجیے، ہر جس کے گھر میں شادی ہوتا ہو، جس گھر میں شادی ہو، اس گھر میں ناچ گانا اور پیچھے بجانا یہ انوار سمجھتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے اس کو۔ حضرات محترم کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ یہ گانے کی آواز کس کو پسند ہے اور کس کو پسند نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں کسے پسند ہے اور کسے نہیں پسند ہے؟ آپ جان دو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ارشاد فرماتا کہ یعنی مجھے سب سے ناپسند چیز آواز ہے، وہ گانے کی آواز ہے، وہ کچر کی آواز ہے۔ حضرات محترم ذرا آپ اندازہ لگاؤ، جو گانا سنتا ہے رات دن سنا کرتا ہے جو لوگ، حضرات محترم اس کے بارے میں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں کانچ کو شیشہ کو پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ حضرات محترم جب کان میں وہ شیشہ پگھلا کر گرم گرم ڈال دے گا تو کیسا محسوس ہوگا، کیسا لگے گا؟ ادھر سے ادھر چلا جائے گا، ادھر کا سراغ ادھر سے نکل جائے گا۔ حضرات محترم ذرا آخرت کے بارے میں سوچ لو، جناب اس میدان محشر کے بارے میں سوچ لو، جہاں ایک دن کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں دن کٹے گا ہی نہیں کٹے گا۔ تو وہاں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، وہاں کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ سب جانتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ بچے بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں کہ جب اس دنیا میں قدم کوئی رکھ دیا ہے تو اس دنیا میں ہمیشہ قدم رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اسے جانا ہوگا، اس دنیا کو خیر آباد کرنا ہوگا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا، یہ محلات چھوڑ کر جانا ہوگا، یہ تناوت جو درخت دیکھ رہے یہ سب چھوڑ کر